بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید سکون رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. جس طرح پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, نصرت واحد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور افشین صفدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت اچھا کلام پیش کرتی ہیں. نصرت صاحبہ آپ سے ہی کنٹینیو کرنا چاہیں گے کہ ماضی میں جو ہم نے دیکھا جس طرح افطار کی برکتیں رہتی تھیں, جس طرح روزے کی ایک الگ سے ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی, اب آپ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ رمضان المبارک کی وہ جو برکتیں ہیں وہ نہیں رہیں. شاید آج 19واں روزہ ہے اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح وقت گزر گیا ایک چٹکی بجاتے ہی. تو وہ چیزیں واپس نہیں آ سکتی ہیں, لیکن ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں جو بہتری آئے؟ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتی ہیں؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں, بالکل آپ غلط نہیں کہہ رہی. ایکچولی جو فیملی بانڈز ہیں نا وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں. اب گھر میں ہوتے بھی ہیں تو ہر بچہ اپنے کمرے میں کھا رہا ہوتا ہے یا کمرے میں ہی وہ پریفر کرتا ہے کہ میں رہوں. وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو ہم لوگوں کے زمانے میں ہوتی تھی. ہم تو تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ لاک کر کے اپنا ڈور بیٹھے ہوں وہاں پہ. تو یہ والی چیز جو آ گئی ہے, اب پرائیویسی بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہر ایک کی بہت زیادہ پرائیویسی ہے, ہر ایک کی ایگو بہت زیادہ ہے. تو وہ چیزیں بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں. یہ خاص طور پہ یہ جب سے یہ آیا ہے تو 6 بندے بیٹھے ہوں گے لیکن سب کے سب اس میں اپنے لگے ہوں گے. ہوگا وہاں پر لیکن نہیں ہوگا. فزیکلی ہوتے ہیں لیکن مینٹلی ہم لوگ نہیں ہوتے. تو یہ بانڈ جو ہمارے ختم ہوئے نا, جس طرح ہم لوگوں کا ہوتا تھا بچپن میں, جب بچے چھوٹے تھے تو ان کو کہانیوں کی کہانیاں سنائی جاتی تھی کتابوں سے, تو وہ پریفر کرتے تھے کہ آ کے بیٹھیں اور سنیں اور ٹائم دیں. وہ اب نہیں ہوتا. یہ بچوں کے پاس اپنی گیمز ہیں, اپنی چیزیں ہیں, ٹی وی ہے, اور اس میں پتہ نہیں کیا دنیا کے ہر دنیا ہے نیٹ کے ذریعے. تو آپ مطلب وہ اتنا سب اپ ہوتا ہے میرا, اور وہ امریکہ میں بھی اس کے فرینڈز اس کے ساتھ اسی وقت اسی گیم میں شامل ہیں. کوئی پتہ نہیں الاسکا میں ہے, کوئی نیو یارک میں, پورے اس میں وہ ان کے ساتھ مست ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ مطلب برا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے, لیکن اب کرائٹیریا بدل گیا ہے ہر دور کے. بالکل اسپانسرشپ بتائیے جی آج. بالکل میں بتانا چاہوں گی, KFC آپ ہماری اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں, KFC کی جانب سے ہماری ٹرانسمیشن کو اسپانسر کیا جاتا ہے. اور جیسے افطار کا وقت قریب آتا ہے, KFC کے باکسز ہم جب اپنی ٹیبلز پہ رکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بس جلدی سے افطار کا ٹائم ہو جائے اور KFC کو ہم لوگ جو ہے KFC کا انجوائے کریں. اور ساتھ ہی HK مارکیٹ پوائنٹ کا ہیمپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. HK مارکیٹ پوائنٹ نے بھی ہماری کچھ سیگمنٹس کو اسپانسر کیا ہے. دونوں برانڈس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. علی, وقت کم ہے تو ہم کیوں نہ دعائیہ کلام کی جانب بڑھیں؟ جی بالکل. اب بہت ہی افطار میں چند منٹ باقی رہ گئے ہیں اور آج کا 19واں ہماری افطار ٹرانسمیشن میں اختتام کو پہنچتی. الحمدللہ صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائی ہیں, وقت نکالا آپ نے. اور ہم ملتمس ہیں افشین صفدر سے. جی افشین. اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ, آج زینب یتیم ہو گئی. رو رہے ہیں یہ محراب و منبر, کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر, ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا, آج زینب یتیم ہو گئی. کیسی 19ویں کی سحر تھی یہ سحر, ایک غم کی پہر تھی. ابن ملجم ستم تو نے ڈھایا, آج زینب یتیم ہو گئی. عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں, سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں. ہے فرشتوں میں کوہرام برپا,
آج زینب یتیم ہو گئی، کوئی کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ، مولا عباس کرتے ہیں گریہ، آج زینب یتیم ہو گئی، گھر میں فرش عذاب بچھ گیا ہے، آج کوفے میں ماتم بپا ہے، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، بین کرتے ہیں فرحان و مظہر، فرش مجلس پہ یہ بات کہہ کر، دیجئے اپنی بیوی کو پرسا، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم ہے برپا، سب کے ہونٹوں پہ ہے ایک نوحہ، آج زینب